ہمارے یہاں یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمارے لوگ مسئلہ بنا لیتے ہیں دین کے نام پر کہ جی آپ دین کے آپ کھا کیسے رہے ہیں، آپ پی کیسے رہے ہیں، آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے ٹوپی کیسی پہنی ہوئی ہے، آپ نے جوتے کس رنگ کے پہنے ہوئے ہیں، آپ سفر کس چیز پہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ یہ کیوں کھا رہے ہیں، آپ وہ کیوں کھا رہے ہیں، آپ وہ کیوں نہیں کھا رہے، آپ یہ کیوں نہیں کھا رہے. تو اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین کی جو باتیں ہیں اور ان باتوں پہ اگر تو چلو ٹھیک ہے، ہمیں عین الیقین، ہمیں حق الیقین ہو جائے، اس بات پر ہم پوری طرح مطمئن ہو جائیں ہر طریقے اور ذریعے سے، پھر کہ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ساری باتیں ہم نے عرض کی ہیں کہ آپ کا لباس کیا تھا، آپ کا یعنی کھانا پینا، کہ تو یہ ساری چیزیں اگر تو ہمیں عین اسی طرح بالکل 100% مل جائے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہو کہ اس بات کو، اس کام کو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے حکمن کہ ایسے کرو، تو پھر اس کی خلاف ورزی کرنا وہ کسی بھی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری اور اطاعت نہ کرے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سارے کام ہیں یہ ہر معاشرے کے، ہر علاقے کے اپنے اپنے طرز رہن سہن، طرز بود و باش، طرز تہذیب و تمدن، تہذیب اور یہ سارے جو روایات ہوتی ہیں، جو سارا ہر علاقے کا اپنا اپنا ہوتا ہے. یہیں پہ اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، سرحد میں دیکھ لیں، آگے پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، جو اس طرح تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد 10 15 20 30 40 50 کلومیٹر کے فاصلے پر لوگوں کا طرز رہن سہن مختلف ہوتا ہے. تو کیا اسلام جو ہے وہ لوگوں کو کھانے پینے کے بتانے آیا ہے کہ جی اس طرح نہیں؟ کھانا پینا جو حلال اور حرام کی بات نہیں میں کر رہا، وہ تو طے شدہ حقائق ہیں کہ حلال کیا ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا. بات صرف یہ طرز رہن سہن، عادات و اطوار کی ہو رہی ہے. ان عادات و اطوار، طرز رہن سہن، طرز بود و باش، تہذیب و تمدن، رسوم و رواج، یہ چیزیں جو ہیں کیا اسلام ان کو مخاطب کرتا ہے؟ کیا اسلام کا یہ موضوع ہے؟ کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ شلوار قمیض پہنیں گے تو آپ گویا کہ صحیح مسلمان ہوں گے؟ کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ تہبند باندھیں گے اور اوپر اپنے یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کرتا جو پہن رہے ہیں، اگر ہم کرتا پہنیں گے تو گویا کہ ہم پھر صحیح اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آج کے دور کے حالات اور واقعات کو ہم قیاس کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں. تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں، اور وہ باتیں ان باتوں کا پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن باتوں کا اسلام کا جو موضوع ہی نہیں، اسلام کا وہ مطالبہ ہی نہیں ہے. اسلام کا مطالبہ ہے سطر، آپ کا سطر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے. اب آپ اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے اس کو ڈھانپ لیں گے. اس کو ٹھنڈے ممالک میں چلے جائیں گے تو وہ تو کچھ بھی ان کے جسم کا حصہ ننگا نہیں ہوگا. شدید گرم علاقوں میں جیسے کہ عرب میں بھی لگا لیں آپ، اس وقت بھی 55 60 تک چلا جاتا ہے ٹیمپریچر. ہمارے یہاں بھی بعض علاقوں میں 50 تک چلا جاتا ہے. تو وہاں پر کیسے ممکن ہے کہ آپ وہ اس طرح کا پورا اوڑھ کے رکھیں گے؟ تو پھر وہ مخصوص جو سطر ہے
جو جو شرمگاہ کا علاقہ ہے اس کو ڈھکنے کا باہر صورت پابند کیا گیا ہے. تو اس سے ہٹ کر آپ کوئی ایسا لباس پہن لیتے ہیں جس سے آپ کا جو آپ کی شرمگاہ ہے، آپ کے جو اعضاء ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے. تو بس ان کو ڈھانپنا ضروری ہے. اسی طرح کھانے پینے میں آپ حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں، اس میں جو مرضی کھائیں. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ. خیر اس کا کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق تو کچھ اور ہے، لیکن ان الفاظ کی صرف ہم کانٹیکسٹ سے ہٹ کے صرف اگر ان الفاظ کا معنی دیکھتے ہیں عام اپنی زندگی پر لاگو کرنے کے لیے، لِمَ تُحَرِّمُ، تم کیوں حرام کرتے ہو ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا ہی نہیں اور ایک مباح ہے، مباح عمل ہوتا ہے. مباح عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا پابند نہیں کیا جاتا، تو آپ اس کو کریں اور لوگوں کو پابند نہ بنائیں کہ جی آپ گلاس میں پانی کیوں پی رہے ہیں، آپ جی یعنی شیشے کے گلاس میں پئیں، آپ مٹی کے گلاس میں پئیں، آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں. اس طرح کی جو پابندیاں ہیں یہ لگانا، جو ہمارے کچھ لوگ جو خود اس طرح کی ذہنی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، خود اس اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کر لیتے ہیں اور اسی کو ہی سارا سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح اسی دائرے کے پابند ہو جائیں. اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ان پر مختلف طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. تو اسلام جو ہے، اسلام کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کو جاننے کی ضرورت ہے. دین کو اپنے ان تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر، اپنے خول جو چڑھائے ہوئے ہیں ان سے باہر نکل کر خالی ذہن کر کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ایک خاص ذہن کے ساتھ آپ کسی چیز کو دیکھیں گے، سنیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، پڑھیں گے اور اس نظر سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو وہ اس نظر سے ہی نظر آئے گی. اس نظر سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کی طرف ٹلٹ ہوگا آپ کا، تو وہ آپ کو اس نظر سے نظر آئے گا. اگر آپ اس کے اپوزٹ جا رہے ہوں گے تو آپ کا اپوزٹ ذہن ہو جائے گا. پھر وہ ساری صورتحال. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ باریک باریک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی دین ہمیں ان چیزوں کا پابند کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو خود سے اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند نہ کریں، نہ لوگوں کو اس چیز کی مشکل میں ڈالیں.